بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت گھر پر عید کی نماز کیسے پڑھے؟ عورت کی عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ، عورت عید نماز کی نیت کیسے کرے، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ محترم ناظرین، عورت گھر پر عید کی نماز کیسے پڑھ سکتی ہے اور کس طرح عید کی نماز کی نیت کر سکتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ عورتوں کے لیے عید کی نماز کا پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، یعنی کہ جس طرح مردوں پر عید کی نماز کا پڑھنا واجب ہے، اس طرح سے عورتوں کے لیے عید کی نماز کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے چند ایک شرائط ہوتی ہیں۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے، عید کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی کہ اکیلے میں عید کی نماز ادا نہیں کی جا سکتی، بلکہ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جماعت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا عید کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا یہ شرط ہے، بغیر جماعت کے آپ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ گویا عورتوں کے لیے عید کی نماز کا پڑھنا واجب نہیں ہے، اس لیے اگر خواتین عید کی نماز نہیں پڑھیں گی تو گنہگار نہیں ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورت گھر میں اکیلے عید کی نماز پڑھے گی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عید کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا یہ شرط تھا، اکیلے عید کی نماز نہیں ہو سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر عورتیں گھر پر عید کی نماز نہیں پڑھ سکتی تو پھر وہ کون سی نماز پڑھیں؟ اس حوالے سے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر عورت متقیہ ہے، پرہیزگار ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ لوگ عید کی نماز ادا کر کے آ رہے ہیں، اس منظر کو دیکھ کر اس کے دل کی بھی حسرت ہے کہ کاش اس عظمت و برکت والے دن میں وہ بھی اللہ کی عبادت کرے۔ پھر فقہائے کرام نے کہا کہ عید کی نماز ادا ہو جانے کے بعد، یعنی جب عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کر لی جائے تو اس کے بعد وہ معزز خاتون گھر میں 2 رکعت نماز نفل بطور شکرانہ ادا کر لے، کیونکہ اس نے روزے بھی رکھے ہیں، تراویح بھی پڑھی ہے۔ اسی طرح دیگر عبادات یعنی قرآن کریم کی تلاوت کی، تسبیحات کی، ذکر و اذکار کیا، صدقات و خیرات وغیرہ ادا کیے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اس نے خیریت سے گزارا ہے تو اس کے لیے وہ 2 رکعت نماز نفل بطور شکرانہ ادا کر لے۔ یاد رکھیے، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ 2 رکعت نماز نفل بطور شکرانہ عورتوں کے لیے پڑھنا لازمی اور ضروری ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ بالکل بھی لازمی نہیں ہے کہ عورتیں 2 رکعت نماز نفل عید والے دن ہر صورت میں ہی ادا کریں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر عورتوں کا دل کر رہا ہے کہ ہم بھی اس برکت والے دن کی مبارک گھڑیوں میں اپنے رب کریم کے حضور سجدہ ریز ہوں تو اس صورت میں پھر 2 رکعت نماز نفل بطور شکرانہ پڑھ سکتی ہیں، اور اس کا طریقہ بالکل ہی آسان ہے کہ سب سے پہلے تو نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل شکرانہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر جس طرح عام طور پر 2 رکعت نماز نفل پڑھے جاتے ہیں، اسی طرح سے یہ نماز نفل بطور شکرانہ ادا کرنی ہے، یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیجئے۔ اس کے بعد ثنا پڑھ کر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں، پھر رکوع و سجود کر کے 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اسے بسم اللہ سے شروع کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں، ساتھ میں کسی دوسری سورت کو ملائیں، رکوع و سجود کر کے اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں، اتحیات، درود پاک اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لیں۔ تو اس طرح سے عید والے دن عید کی نماز ادا ہو جانے کے بعد
خواتین یہ 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھ سکتی ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عید کی نماز کی جماعت ہو جانے سے پہلے خواتین گھر میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھیں۔ گھر میں عید کی نماز سے پہلے کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں کہ عورتوں کے لیے عید کی نماز پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اگر گھر پر اکیلے خواتین عید کی نماز پڑھیں گی تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اگر 2 رکعت نماز نفل بطور شکرانہ کے پڑھیں گی تو یہ پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر عورتیں مسجد میں عید نماز یا تراویح پڑھنے کے لیے جا سکتی ہیں، عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا مکروہ تحریمی ہے، خواہ فرض نماز ہو یا عید کی نماز ہو یا تراویح کی جماعت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آتی تھیں۔ وہ بہترین زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے اور وحی کا نزول ہوتا تھا، اسلامی احکام نازل ہو رہے تھے اور عورتوں کے لیے بھی علم دین اور شریعت کے احکامات سیکھنا ضروری تھا۔ مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی عام مساجد سے کئی گنا زیادہ تھا، لیکن اس وقت بھی انہیں یہی حکم تھا کہ عمدہ لباس اور زیورات پہن کر نہ آئیں اور خوشبو لگا کر نہ آئیں۔ نماز ختم ہونے کے فوراً بعد مردوں سے پہلے واپس چلی جائیں، اور ان پابندیوں کے ساتھ اجازت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب یہی دی کہ عورتوں کا گھر میں اور پھر گھر میں بھی اندر والے حصے میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹھی میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطے کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطے کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ام حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائش کر کے اپنے کمرے کوٹھے کے آخری کونے میں، جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا، مسجد نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی، وہیں نماز پڑھا کرتی تھیں، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئیں۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیں۔